الحمد لله رب العالمين للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزو اس موقع تے تبلیغ دی اور تعلیم دی نیت تے اور تربیت دی نیت نہ چند گزارشات آپ کو پیش کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان دی چیکنگ ہوئے گی، پرکھ ہوئے گی، آزمائش ہوئے گی، اور کوئی ایسا نہیں جن دی پرکھ نہ ہو۔ ہر ایمان والے دی آزمائش اللہ تعالی لے لے۔ کدی اللہ تعالیٰ بندے ڈرا کے آزمائش لے لے، خوف ہوندہ ہے، کوئی وجہ بھی سمجھے چودیچ نہیں ہوندی میں خوف کیوں ہوندہ؟ کسے دشمن دا، کسے کدی موت دا، کدی غربت دا، کہ میں غریب نہ ہو جاواں، میرا مال نہ بشیء من الخوف والجوع۔ کدی اللہ تعالیٰ ان بھکھیاں کر دیندہ ہے، وہ دیکھو رزق سارا مختلف طریقیاں نال چھین لیندہ ہے، وہ رزق ختم ہو جاندہ ہے اور وہ بھکھا ہو جاندہ ہے۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ،
ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਬੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਲਨਫੁਸ, ਕਦੀ ਪੇਟ 'ਚ ਮਸਲਾ, ਜਿਗਰ 'ਚ ਮਸਲਾ, ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲਾ, ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ اس دی جان میں چل رہا ہے. آزمائش اور ہر کوئی ایسا نہیں، نبیاں تھے سب تو پیارے نبی نے انہوں نے بھی آزمایا. اور یاد فرما لو جڈا وڈا بندہ ہوئے اوڈی وڈی آزمائش ہو. اور دوسری بات یاد کرو، جس لئے دعاواں کر کے منگ دے ہو نا، دھیان نال منگیا کرو. جدو منگیے تو مڑو چیک کر کے دیندہ ہے. بھائی ایسا شے منگیے مڑو چیک کریے بھائی دا قابل ہے. سو بابا جتنی بڑا عہدہ منگو گے اتنی بڑی آزمائش اور امتحانی چوتوان گزرنا پڑے. جے تے او جٹان دے اندن بٹکر ساگ چاندہ ہوئے تے پھر مانگ لینا چاہیے. مڑو چیک کر دے، پھر رونا نہیں چاہیے، پھر چیخنا نہیں چاہیے، پھر آزمائش تے پورا اترو. پھر آزمائش ہوئے گی. اور جتنا کوئی زیادہ آزمائشاں تے پورا اتر دا جائے اونا نیڑے ہوں دا جائے. ساڑھا بھی سجن ہوئے تے پرکھ پورا اترے تے نیڑے ہو جاتا ہے. منزل ہو رہا ہو جاتی ہے تھوڑی ہو رہا، پرکھ ہے یار پورا پرکھ تے اتریا ہے. جیڑا اپنی کوئی شے نہ بچائے یار کو لوں وہ پھر دنیا نہ روک کے ہو جائے. اور اللہ فرماندے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. میں کسے بندے نو مشکل چھپاواں وہ راضی ہوئے. صبر دا معنی چپ کر جانا نہیں. جس بندے صبر دا معنی سمجھے نا بے چپ کر رانا، یہ صبر نہیں. صبر اے آکھنا جو ہویا ہے چنگا ہویا ہے میں راضی ہوں. صبر اور رضا ایک معنی وچ، یعنی صبر دا مطلب یہ ہے، آپ کشف المعجوب اٹھاؤ تو داتا صاحب نے صبر دا معنی لکھا کہ صبر دا مطلب ہے کہ جو اللہ کر رہا ہے یہ صحیح. جے ماج سو کے کٹی دے وے تو راضی ہوئے، تے جے وہ کٹی مر جائے تو مڑ بھی وہ میں ہی راضی ہوئے بھئی یہ بھی چنگا ہی ہویا. انہوں صدے نے صبر. اندروں بندہ کڑیندہ روے تو اتو چپ روے. یہ شریعت دا صبر ہے، طریقت دا صبر نہیں. شریعت دا صبر ہے یہ بندہ منہ نہ بولے تو شریعت دا فتوہ نہیں لگا، لیکن طریقت دا صبر ہے اندروں ہی راضی ہوئے بجو ہویا ہویا صحیح. یہ ہی اصل چوبند ہے. اور اونا صبر آلیانو ہی بشارت ہے، خوشخبری ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. اونا بندیانو مبارک ہوئے، اللہ فرماندہ ہے جنہاں مصیبت آئی تھے انہاں کیا راضی ہیں. انج نہیں ہوگا بھائی پہلے درجے دا صبر بندیاں تو نہیں ہوندہ اوہ بول جاندے یا تھوڑا جا بھار پوندہ ہے تے چیخا ستویں آسمان تے جا رہی ہوں. ساڑھے نال ہوندے ہی انجے کئیاں جٹان میں کہتا ہوں ساڑھے نال ہر سمیں میں ہوندہ ہے. کدی فصل نہیں ہوندی، کدی ریٹ دیکھ جاندہ ہے. ساڑھے نال ہوندے ہی انجے. میں ایک گل کرنا ہوں کہ بھائی روٹی لاب رہی ہے آندھن جی 2 ٹائم راج کے کھانے ہیں بھائی آتے اے دائی بات ہے. وعدہ رب دا تو اڈے نہ رزق ہے جیڑا اس لایا ہے نا
پیٹ اینوں بھرن دا ہوندا وعدہ ہے، اندے تو بھکھا سمے تے تیرا گلا بندا ہے، باقی ان بڑولے بھرن واسطے وعدہ گھاٹا ہوندا ہی تے وہ تیری اپنے ذہن دا مسئلہ ہے، ان جھل کے گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ مالک دا وعدہ مال دین دا نہیں، رزق دین دا ہے۔ آیت پڑھو، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق، اللہ رزاق کے رزق دے گا، واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینا والا بہترین، واللہ یبسط الرزق لمن یشاء وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میرے ذمہ تیرے پیٹ دی روٹی ہے، وہ تین دیاں گا، دوجی مخلوق نو بھی دینا، تین بھی دیاں گا۔ سن جیڑی ایڈکشن ہے نا، بیماری یہ بڑولے بھرن دی تے بینک بھرن دی، روڑا ہوندا پیا ہے، پیٹ دا روڑا نہیں ہے، وہ بھرے گا۔ پاجی ایک پیڑا سویرے چھوٹا جہا، ایک پیڑا شامی اندے جو پا چھڑیے نا آٹے دا، یہ بولتے ہی نہیں، تے اسی جتھے بدنام کرنا ہوئے اے نگے ٹریا ہوندہ ہے، ریڈ پیچھے ٹرے ہیں جی، بھائیا ہوندہ کیوں نہ لینے ہیں، تو اپنیاں خواہشاں پیچھے ٹرے ہیں، یہ شدہ سے دو پیڑے ہیں جو بہتری جا بھی نہیں منگتا، جتھے بانوں نے کہنا اے جی ڈیڑھ بندیاں ٹورے ہیں جی، وہ شدہ سوچی پیارا ہے، میں نناندہ کچھ نہیں، حال میری بھائی۔ انسان نو ضرورتاں دا مسئلہ نہیں ہے، خواہشات دا مسئلہ، ضرورت اور خواہش فرق، ضرورت اور چیزیں، کیا حال ہے بیٹا جی آپ ٹھیک ہے؟ تو تشریف رکھیے، ضرورت اور چیزیں، خواہش اور چیزیں، ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ ضرورتاں فقیراں دیاں بھی پوریاں کردا ہے تے خواہشاں بادشاہاں دیاں بھی نہیں پوریاں ہوندیاں، وہ روڑا رہ ہی رہا، وہ جے نہیں نکلدا، وہ رہی نہ۔ میں اگے پہ حاجی صاحب نے دسدا 2 مہینے 45 سالاں دا ہو جانا، میں 45 سال عمر دا ہے، ٹکڑا ہے، کچھ تجربہ تے سن بھی ہو ہی گیا، انہاں پراں سہ دنیا ویکھی، میں اپنی زندگی اچ دولت تو رجیا یا فقیر ویکھیا ہے، امیر کوئی نہیں ویکھیا، میری بات میں سمجھو آپ کے نہیں سمجھو، دولت تو رجیا ہویا فقیر ویکھیا، وہ بھاویں جٹ ہوئے تو بھاویں جلی والا ہوئے تو بھاویں وہ آستانے تے بیٹھا ہوئے تو بھاویں ممبر تے بیٹھا ہو تو بھاویں پٹھیاں دے ٹک تے بیٹھا ہوئے، جیڑا ذہنی فقیر ہے وہ دولت تو رجیا ویکھیا، امیر کسے نو دولت تو رجدیاں نہیں ویکھیا، وہ اس سے کام وچ ہی ہوندے نے، تھوڑے جہے جے کر لو، کوئی دل مار لینا چاہیے ہے بھی، حسرت نہ رہ جائے، ورنہ دولت ال نہیں بجے، بج کے ویکھ لینا چاہیے کوئی، ہاں جی ریس نہیں، جی پیراں وچ طاقت ہوئے تو بج لینا چاہیے ہے، میں کتھوں تک بج سکتا، نو پرابلم بج۔ تو بھائی آزمائش پھر آئے گی، اور میں ان کو آکھے نا کہ اپنے بلڈ نہ لکھ کے دے، میں تامی لکھ کے دینا تیاراں دولت سکون نہیں، میرے نزدیک اتنی پکی گل ہے، میں اپنے بلڈ نال بھی لکھ کے دے سکتا، دولت سکون کوئی نہیں، سکون اللہ دی عطا ہے جتھے دے وے، ان دے آن نال اگر سکون ہوندا تے بھائیا میں امیراں نو ہی نیندر والیاں گولیاں لے کے سوندیاں ویکھیا، غریباں تے نہیں ویکھیا نیند والی گولی لے کے سوندیاں، انہاں تے آپے ہی آئی رہندی۔ سمجھ آ رہی ہے سر کے نہیں آ رہی؟ تو آؤ اپنے موضوع تے بات کریے کہ آزمائے جاواں گے، پرکھ ہوئے گی ساڈی، تے پیاریاں نو ہی پرکھ دے بھائی جنہاں نوں وڈا رتبہ دینا ہو۔ مثلا میں ایک ہستی دا تذکرہ قرآن پاک وچ ایک مثال پیش کرنا جنہاں رب آزمایا، عزیزاں نے من میرے اللہ قرآن وچ فرمانے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ فرمانا ہے میں اپنے پیارے ابراہیم نو کچھ چیزاں تو آزمایا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. اللہ فرماتا ہے میں نے نبیاں سب تو بڑا پیارا خلیل جو ہے. خلیل سارے تو نیڑے والے بیلی نہیں سکتے. اپنے زمانے میں سب تو بڑا پیارا ابراہیم. اللہ فرماتا ہے میں پہنا ہوں نظم آیا ہے ہوں تین جو سارے تو نیڑے کرنا ہے چیک تے کرنا. اللہ پھر چیک کی میں کی چیک انج کیتا مالک نے با عمر 100 تو ٹپ گئی تو پتر کوئی نہ دیتا. اسی پیران کو جاننے ہیں دعا کرو پتر ہو گئے. یہ نبی نے سرگل دی سمجھ آئیے کوئی نہیں تے وہ نہ منگے ہی نہیں منگے ہی نہیں جس لئے روتا ہی منگے ہی نہیں. ایک روت ہوندی ہے نا پتر ہوندی بھی روت ہائی منگے ہی نہیں وجہ ہوندی رضا اے بن نہیں تو ٹھیک ہے نہیں. پہلا پتر اللہ آپ پہ دیتا ہے جس لئے پیڑ آپ پہ ہویا ہے تو دوجہ مرسائیاں مانگ لے. عمر 110 سال 110 سال ایک بندن پتر ہونے دی امید کوئی نہیں ہوتی ایمیں کہ نہیں. لیکن میں دا تجربہ ذرا اور رنگج کرنا میں آنا بھئی اگر بندن دکھنا نہ ہوں اے دا مطلب اس آیت دائے وے 110 سالہ تائیں بھی بندہ بڑھا بندہ نہیں. گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے. آج بندے دکھ نہ ہو. اچھا یہ دے میں بھی فرق ہے دکھ کنہ دے پائیا شریکاں دے دکھ بندے جوان رکھ دے سجنہ دے دکھ مار دے. شریکاں دے دکھ دے فائٹنگ سکل پیدا کر دیں بس ٹھیک ہے آجو بھاج لو. آج جڑے اپنے دے دکھ ہوندے نہ جنہ تو پیار دی توقع ہوئے. بھائی کوئی کانڈ مگر کھلو کے چھرا مارے تو دی بڑی درد ہوندی ہے. اگوں کوئی مارے گا تو درد نہیں ہوندی. بس دفاع کرنا ہویا ہویا نہ ہویا نہ ہویا. تے جے مگر کسی نے کھلا رہا ہوئے میں پیچھو دھیان رکھیں تو وہ ٹھوکے پھر وہ درد باڑی ہوندی ہے. وہ سیزر ایک بادشاہ گزریا ہے روم دا جولیس سیزر. وہ دا ایک بیلی سی بروٹس وہ دا نام سی منہ دا نام انگریزی ہوندے نا بروٹس. بروٹس غریب بندہ سی وہ سن اتھو چاہ کے تے اپنی کبینہ شامل کیتا. وہ دی ساری کبینہ نے فیصلہ کیتا کہ جولیس سیزر نو قتل کرتا تے ہر بندہ چھرا لے کے آوے سارے ایک ایک مار. وہ کلہ سی دربار تخت تے بیٹھا سی سارے مار دے رہے وہ سی نہیں دی. جدو بروٹس مارے آنے انہوں خنجر اس وقت خنجر پھات کے تھے آکھا بروٹس یو ٹو بروٹس تو بھی نہ لڑے آئے. یہ مطلب ہویا کہ یار دوجے سارے مارن پہ تے درد نہیں ہوندا لگ دیاں دا درد ہوندا. گل نہیں سمجھ آئی جانے من کے تو بندہ نہیں بڑھا ہوندا. 110 سال دی عمرے چلا اللہ نبی پتر منگیا گیا تے او پھر جنہ 110 سال رضا تے کٹ چھٹے ہون انہوں نہ دیاں موڑدا نہیں. توجہ ہے عزیزان من میرے اللہ فرما دینے اللہ اکبر ربنا حب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ دے نبی دی دعا وچ بڑا سواد ہے. فرماندے نے یا اللہ پتر مینوں
تے بیویاں بھی وہ دیویں جنہ تو میری اکھاں ٹھنڈیاں ہو. یہ مطلب ہے وہ دو چیزاں اکھاں ٹھنڈیاں کر دیاں چنگیاں بیویاں تے چنگی اولاد. تے جے دوویں نہ چنگیاں ہون تے ایڈا بندہ اور جان تے اوکھا بھی کوئی. بیویاں مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو بیویاں تو آپ نے دعا منگی کہ یا اللہ انہاں تو میری اکھاں ٹھنڈیاں کر. تو مطلب ہے کہ اگر بیوی چنگی ہوئے یا اولاد چنگی ہوئے تو بندہ انہاں نے ویکھے تے اکھاں ٹھنڈیاں دل بھی ٹھردا ہے اکھاں بھی ٹھردا. تو اللہ ایو جی دے بے شک. او دعا منگی جدوں اے دعا منگی کہ اللہ فرشتیاں نے فرمایا کہ جاؤ 10 سیاہ ہوئے گا. وہ مائیے دی کول ہی بیٹھے سن جدوں فرشتے آئے تو انہاں فرمایا مبارک ہوگی جی فبشرناہ بغلام حلیم اللہ تو حلم والا پتر دے نیک ہوئے گا چنگا ہوئے گا. مائیے دی سنیا تو انہاں فرمایا میں پتر ہونا ہے میرے حال پتر ہونا ہے. تے فرشتہ فرمایا قالو کذالک یہ امر انج دئی ہے اسی تے صرف دسن آیا انہاں لکھ چھڈیا ہن یہ تواڈے والی ہونا ہے. انہاں دی عمر 90 سال ہے 90 سال دی مائی وال پتر نہیں ہوندا پر جو دینا چاہے مڑو ایتھے بھی دے سکے. او مائی صاحبہ جدوں یہ سنیا نا تے انہاں اپنا ہاتھ متھے تے ماریا. اجن بیلی اپنے رنگ وچ استعمال کردے نے باول نہ مون ڈاڈے نے ساڈیاں سمجھائیں گلاں جی 90 سال عمر ہوگی انہاں کہ تین اللہ پتر دینا تو اس کی لک مان لینا ساڈا تے نہیں ملدا لیکن مڑو ابو جی میں بیلیاں دا دل ہے ساڈی کو لڑائی ہے بھائی لڑنے دی ضرورت کوئی. آپ کو اپنی سمجھ جسے جو آ جائے وہ اپنی سمجھ سے چل دے. چلو جی دین دے ران دنیا دی پہلی عورت ہے جن پتر ڈیوے تو اسے کام کر. عجیب مولوی جتھے آ جائے نا ثابت کرن نہ پنچر پکا ویندا ہے تے نہ کچا ویندا وہ لا دے. ہاں جی کیونکہ اس سے گل دے پیسے لینے ہوندے میں پنچر لے لگدا ہویا نہ لگدا ہویا میں ٹھوک دوں وہ یہ کر لا دے ہے جی ہے وچ بالکل. عزیزو اللہ دا قرآن اس بارے خود وضاحت نہ کرتا تو شاید روڑا پہ جاتا. اللہ خود فرمایا ہے کہ غم دی کیفیت نہیں ہے. عزیزان دی وقار اللہ دا قرآن فرمانا ہے فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ إِنِّي عَجُوزٌ حَكِيمٌ. میں بیٹا ہوئے گا میں بڑھی بھی ہو گئی تے بانج بھی ہو گئی. اللہ فرمایا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم واہل سارا تعجب نہ کر تو تے عورتیں میں پتھر چو بھی پیدا کر سکنا. عورت اور عورتوں میں جو بچے ہوندے نے قانون تیرے میں چیک کی فالٹے میں تھوڑی عمر زیادہ ہے میں تو پتھر چو بھی کر دینا کرنگا تو پھر اللہ پتر دیتا تو یہ ازمائش پھر ازمائش ہے کیتی بھئی دو بیویاں بھی مان نہ آ جائے. اچھا یار ہولی جی گل ہے دا مطلب ہے یہ نبیاں دے گھر بھی ہون تے جے نہ بانا ہونے تے نہیں بانا ہونے وہ کامل ہستیاں نہیں بولے نو
وہ کامل نہیں انہاں تو کامل تے کائنات وچ ہے ہی کوئی انہاں دے عالم ہون تے جے نہ بنائن تے تھوڑی جی چپکلس اے آپس وچ بنا کٹ دیا مائیاں کیوں نہیں تے او مائیاں جی جسلے اے ہوئی تے بڑے مائی علی جڑے ہے پہلے مائی جی سارا اور انہاں آکھیا بھئی این منے کرو منے کرو تے اللہ دے حکم تو بغیر نبی نہیں چل اللہ فرمائے سونیا دل اندہ انجے تے چاہت میری اے وے بینن منے کر یا اللہ کتھے چھڑا اللہ فرمایا جتھے مکہ آباد ہونا ہے سونے ہیں نوتھے چھڑ ہون مکے دا موڑ پیا بجے مڑ ساڑیاں تو انہاں دیاں لڑائیاں ہے کہ فرق ہے نا ساڑھے گھر لڑائی ہوئے تے خرابی ہوندی ہے انہاں گھر جگڑا ہوئے تے اللہ دا گھر آباد ہو جاتا ہے محبوبان دیاں لڑائیاں بھی ہو رہی وہ سرکار اٹھ پتر نو لے لیا جٹ میری گل دھیان نال سن سارے جٹ انہاں لیا کے جتھے کعبہ ہے نا ہون اوتھے لیا کے بایا تے وکھیویں وچ ایک کھجور دی جھولا کھجوراں دا تے ایک پانی دی مشکے دتی بکریاں بھیڈاں گھر تے بنیا مکان او سارا دوجے پتر کو لیکن ایک وچ فرق دعا ان دیتی گل دی سمجھ لو ابا مال ونڈن لگیاں وعدہ گاٹا کرے نا تو ابے نال نہ لڑیا کرو نہ کرو ابا دعا نال دے دعا ابے دی لگی ہوئے تے پیڑیاں تار چھڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتر نو بایا تے کھجوراں تے ایک مشک دے کے تے جلے پتر من گیا نا میں راضی ہوں بیوی بھی من گئی پتر تو اس ویلے جہائی چھوٹے اے وکھیواں دے کے تے پنا پہاڑ تو اولے ہوئے تے ہاتھ چاہ فرمایا اللہم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع یا اللہ میں اپنی اولاد نو اوتھے چھڈی جانا جتھے شے کوئی نہیں اگدی یا اللہ بندیاں دا دل ان نال مائل کر تے انہاں پھلاں دا رزق دے من الثمرات فروٹ دا رزق انہاں دے دعا منگی ہے با فروٹ دا رزق دئی آج ہی صاحب جاندے رہندے نے تو پوچھ لو وقاص بھی سارے با فروٹ دنیا جان دا اوتھے کوئی نہیں اگدا مکے کوئی فروٹ نہیں اگدا کچھ ہے نہیں پہاڑ فروٹ نہیں اگنا ہے گاہ کو نہیں اگدا لیکن ساریاں تو چنگا لبدا اوتھے یہ دعا اجے بھی اثر بھی کر دی سارے جان تو چنگا اوتھے لبدا اور مزے والی گل ہے جس لئے دنیا تو مک جاندا ہے اوتھے اس لئے بھی لبدا یہ دعا ہے جس لئے لگ جائے بھائی صاحب اے رڑکاں بان چھڑ دے میں جٹانا نہ بجس لئے ابا وکھریاں کرے اس لئے نہ کیا کرو زیادتی کی تیس چنگیاں مجی دو جن دے چھڑی دوجہ کرو جیڑیاں دیڑیاں نہیں دے نال دعا دے جس پتر ابے کو دعا لے لیو رنگ لگ جان تے بیٹا جی ابا غوث کتب تے ولی ہوئے یہ شرط نہیں ابا ہوئے نا تو اڈے واسطے وہ ہر شے ہوئی وہ دے کو دعا لے لیا کرو تو جیڑا پھکا جدے وے وہ دے راضی ہوئے ہے ویکھے ہے تو انہ اللہ رنگ کے ملے ابے دیاں دعائیں تار چھڑ دیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دعا دیتی ہے تے اللہ انج رنگ لائن اجے تائیں شہر بھی انہاں دا وسدا ہے تے رزق بھی اوویں پہ آوندا ہے کمی کدی ہوئی نہیں نہ پانی مکدا ہے اس ایک مشک نو اللہ رنگ لائے تے ایک جوڑے کھجوراں دے نو اللہ رنگ لائے نہ پھل مکدا ہے تے نہ پانی سارا جان اتھو پانی بار بار کے تے کھجوراں پہ لی جاندا ہے مکدا ہے ہی نہ کیوں پچھو جنیاں دی دعا لگی میں کئی باری گل سنگیاں نے سنائی ہے سرگو دے ہوٹل ہے جال چکنیاں وہ دی دال بڑی مشہور یہ میں بھی جدو نوی نوی مشہوری سنی تو میں بھی اتھے ایک باری گڈی کھلاری بے
دال دی چیکنگ کرنی ہے بے دیش کی ہے جس کی ایڈی مشہور ہے وہ جدو اساں وہ کھائی تے عام جی دال ہی لگی جی میں دیا ساڑی ہوں دی کوئی اندیج من خصوصیت نظر نہیں آئی بے دیش کو بکھری خصوصیت میں وہ جڑا ہوٹل دے وچ بیٹھا ہوں نا بڑا افسر وہ دیکھو لگا گیا بھئی دال اچ کی شے بھائی وہ کہا جی یہ عام جی دال ہی ہے لیکن یہ جنہ بزرگان دی ہے نا ہوٹل یہ سیال شریف والے پیران دے مرید ہے یہ نہ ہوٹل بنایا ڈھابا جیا تو چلتا نا یہ اتنے پیران کو گئے تو پیران دعا دیتی میں کہا یہ جی دعا لگی ہے پورے جہان ہے دال دی مشہوری ہے میں کہا بس کر چھڑ پتہ لگ گیا ہے دالی دعا دے پر لگے انتے اڑ دی پئی ہے بابیاں دی مردی ہے دال نو چدین تو گوشتن بھی کٹ جاندی فاج یہ بابے دعا چدین دال نو تے گوشت اس دال دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے اس کو یہاں میں دعا لے لیا کرو دعا نال بندے دے کام بڑے بڑے کہ جن بابے دعا خیر نال دے چھڑن بلکہ میں تے اس گل دا قائل ہاں اور ہے بھی یہ کہ کسے تو بھی بد دعا نہ جیڑا بندہ ملے کوشش کرو ایسان دعا ہی دعا دعا جمع ہوندی رہے بندے جی دے آستے دعا کرن اللہ تعالیٰ وہ دینا راضی ہو جائے دو ہی راہ نے اللہ راضی ہو جائے تے بندیاں پیار او دا دل وچ پا چھڑدا ہے بندیاں دے دل وچ اس بندے دا پیار پا چھڑدا ہے جے راضی ہو جائے تے جن دے دل وچ جن دا پیار بندیاں دے دل وچ آ جائے وہ دے نال یا آپ راضی ہو جاتا ہے یا آپ پہنا راضی ہوتا ہے تے بندیاں دے دل وچ پیار پا چھڑدا ہے تے یا بندیاں نوں ویکھ کے راضی ہو جاتا ہے بھائی دے نال میرے مخلوق پیار کر دی ہے میں بھی دے نال پیار دعا لویا کرو اور بالخصوص والدین کی دعا لویا والدین نال محبت کرنا وہ جیوندے ہوندا فوت ہو جاندا اے والدین نال پیار کرنا اور انہاں کو دعا لے اے انج جویں تقدیر لکھی گئی جس لئے ابا اماں دعا کر دعا لگا کر وہ پڑھے ہوں وہ انپڑھ ہوں وہ عالم ہوں وہ غیر عالم ہوں وہ فاسق فاجر غیر ولی اللہ ہون کی ضرورت نہیں ہے ولی اللہ ہون تے سبحان اللہ لیکن ولی اللہ نام ہی ہون تے ابا ابا ہی ہوتا ہے تو اڈے واسطے وہ قابل احترام ہے تسی ہوتا احترام کرنا ہے کہ تہاڈا والد تہاڈی والدہ تے ابیان میں بیان نہ بکنجوسی نہ کیتا کرو دعا رج دیتا کرو اولاد انہاں دے سامنے میں دیتا کرو انہاں تو بغیر میں دیتا کرو ماں پیو بچیاں دعا دے وے تو انہاں دا کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے تجربہ کی ساڈے بندے اس حوالے نال بھی بڑے کنجوس نے منہ کھول کے دعا دیندے ہی نہیں تسی جڑے بیٹھو اپنے اندر جاتی مارو کبھی چھوڑا نبھا کے دعا دیتی ہے کوئی نہیں بندیاں نہ دعا منگن دی جاچ ہے نہ دعا دین دی جاچ کنجوس یہ وہ بندے نے ساری زندگی محبت کر دیا نا آئی لو یو نہیں آکھا گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی لو یو نہیں آکھنا مجھے پیار ساری عمر کر دیا نا تو بھائیا آنکھ چا اگلے دا بھی دل ٹھنڈا ہوئے بندہ چنگا ہے میرے نام محبت کر آنکھنا نہیں وہ حضور دے کول ایک بندہ بیٹھا تے ایک صحابی گزرے تو وہ حضور نو عرض کرتا ہے سنیا میں اس بندے نال بڑی محبت کرتا ہے حضور فرمایا دسے ان نہیں جی دسیا تے فرمایا اٹھ دس کیا اٹھ کے ہن دس کیا تاکہ او دا دل راضی ہوے کہ بندہ میرے نال محبت کرتا ہے نفرت کرن والے تے بڑے نہیں تے کو محبت کرن والا ہوے تو دسنا چاہیے بھائیا سان تیرے نال بڑا پیار ہے میں تے شانی کئی بار شانی دس شانی آئی لو یو ہاں کہیں نا میں آنا کہ بھئی اگر پیار ہوئے تو دسنا چاہیے یہ بھی کوئی گل بنی میں اندر ٹکی رکھنا ہے نا بابا اظہار کرن نال سکھ دیندا ہے تے اگلا بندہ بھی راضی ہوندا ہے کہ اے ساڈے ویل وشر نے کریا کرو پیار اور دسیا کرو یہ بھی عبادت میں شمار ہوندا ہے رب دی مخلوق نال محبت کرنا تو اپنی اولاد نو دعا زبانی لفظ بول کے دیتا کرو بیٹا اللہ تین برکتاں دے پتر اللہ تین کامیاب کرے اللہ تین سوکھ دے مٹھی بردا پاوے دعا دیو جان لگے دعا دو دعا دیتا
میں تے کتاباں پڑھیاں نے تے اللہ دے نبیاں نے ویکھیا اپنی اولاد نو دعا دیندے، اللہ دے عملیاں نے ویکھیا اپنی اولاد نو دعا دیندے اور اپنی اولاد واسطے دعاواں منگیا گیا۔ میں تقریباً ہر سال جانا مدینے شریف تے مکے شریف، ہن میں دعا منگی ہے باہر مہینے جا، میں جتنی باری گیا میں ڈھیر ساریاں دعاواں منگنا، دفتر جو ہوندا ہے سارا کھول کے مانگیا بھی دے اور جڑیاں سائیاں منظور ہویا ہو جس، ایک دعا میں سب تو زیادہ منگنا کہ یا اللہ میری اگلی پیڑھی بھی دین دا نوکر بنا۔ سب تو زیادہ جڑی دعا میں منگنا نا کعبہ شریف تے حضور دے روضے تے کھلو کے طواف دے دوران نماز پڑھ کے حاضری دے دوران کوئی کہ یا اللہ میری اگلی پیڑھی بھی دین دا نوکر بنا، کیونکہ میں اے دے وشواد بڑا ویکھیا، اے دراصل اسی نوکری منگنے ہاں وچوں بادشاہی منگنے ہاں۔ گل دی سمجھ نہیں جی آگئی؟ دراصل لفظ اسی منگنے ہاں نوکری دے بے دین دا نوکر بنا، حقیقت اس بادشاہی منگنے ہاں، کیونکہ جنوں دین دی نوکری لب جان بادشاہی لب جان۔ ایسا کہ لفظ ہیں نوکری منگنے ہاں، حقیقت اس بادشاہی سمجھ کے منگنے ہاں کہ جنوں دین دی نوکری لب دی وہ بادشاہ ہو، پھر دنیا ان دی نوکر ہو، دنیا انہاں دی تابعدار ہو جائے جو رسول اللہ سرکار دین دے۔ اے میں اپنی زندگی تجربہ کر کے اور پرکھ کے تے مڑ دعا مانگا اے اللہ انہاں دین دا نوکر بنا، سید نے انہاں دا کام ہی دین دی خدمت کرنا ہے تے انہاں نے اس قابل بنا بھائی دین دے نوکر ہو جائے، تو انشاءاللہ دعا میں منظور ہون گی، دعا میں منظور ہو۔ ایک باری تو منگی نہیں جو منگدے ہی پائے تو اپنی اولاد میں دعا دیتا کر۔ حضرت ابراہیم نے دعا دیتی، رسول اللہ دیاں کتنیاں دعاواں نے جڑی اپنی امام حسن اور حسین عطا فرمائے، حضرت فاطمہ الزہرا نے دعا دیتی، مولا علی نے دعا دیتی، کتنی مرتبہ ہی نہیں، درجنوں واقعات ہیں جب حضور نے انہوں نے دعا، اولاد نو دعا دینا سنت، تو آپ نے دعا دیتی بھئی اللہ ایک تے نباد کا، دوجی دعا منگی میں لوگاں دا دل دے پھیر، اور تریجی دعا دیتی بھئی نن پھلاں دا رزق دے۔ اللہ ایک نہیں رات دیتی، پیارے جو پیارے ہم بھی رات ہونی ہی نہیں، اللہ آزمائے تے اللہ فرمانے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد بھی آزمائش ہے ماں باپ، اولاد ماں باپ واسطے فتنے دا مطلب، فتنہ دا مطلب ہوتا ہے آزمائش، یہ آزمائش ہے توڑے واسطے، کیوں؟ بعد اوقات انہاں دی محبت اس بندہ لین تو لے جائے، کئیاں بندیاں نے ہوندا ہے میں انہاں سے کٹ کر جاواں مال بنا جاواں، اودے پھر وہ حلال حرام کو نہیں ویندے، ویکھیا کرو عزیزو، میرا اللہ قرآن ہے فرماتا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، یاد رکھنا مال تے اولاد تو میرے تو دور نہ کرن، لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جنہیں انج کیتا ہو گھاٹے چھوڑ، گھاٹے والے نہ بنیا جی، خبردار اپنی اولاد تے اپنے مال میرے دین تو زیادہ پیاریاں نہ سمجھیا جی۔ اگر میں نظر مار کے ویکھاں صحابہ کرام علی پاک، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر پاک دی زندگی چوں میرے نبی دیاں یاراں نے نہ مال بچایا نہ اولاد
بچائیے نہ اپنی جان یار تو بچا کے رکھیے یہی وجہ 1500 سال گزر گئے لوگاں دے ذہناں وچ اجے بھی انہاں دے کارنامے دی گونج آ رہی ہے سنچریاں کراس کر گئی ہے انہاں دے کارنامے دا گونج رسول اللہ دے صحابہ دے کارنامے دی گونج سنچریاں کراس کر کے اس صدی دے بندیاں دے ذہناں نال بھی ٹکرا رہا آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنی بڑی اچیومنٹ 15 صدیاں گزر گئی ہیں صحابہ دے کارنامیاں دی گونج صدیاں دا سفر کراس کر کے اجے بھی ساڈے کناں نال ٹکرا رہا ادا مطلب اگر پنجابی چ بولنا تے انج آکھاں گا جو ماہی محمد تے ماری گیا اتر گیا جو ماہی جڑیاں مر گیا وہی تریاں بھائی صاحب جو ماہی محمد تے مری گیا اتر گیا گیا دوہاں جہاں تو جو مرن تو ڈر گیا جو نال میں سونے دے او ہستیاں ہستیاں نے جو غیرہ دے سنگے ٹریاں پچھتوں دیا مر گیا اور ساتھیو اللہ کریم سن حضور دی وفا حضور دی محبت اپنے والدین دا پیار نصیب انہاں واسطے جیوندیاں بھی دعا کرن دی توفیق بخشے فوت ہون تو بعد بھی انہاں واسطے دعا دی توفیق بخشے اور دعا نماز بہترین دعا ہے اپنے والدین واسطے ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اگلے دن حاجی صاحب کسے بیلی ویڈیو مکھائی ہے ایک مولوی پیانداب آ جڑی نماز وچ دعا ہے یہ کوئی نہیں لکھی وہ مولوی دو جی کمپنی دا میں آئیکھیا بھائی مولوی شاہواں ہوئی تو آٹے جے اے جان داتا صاحب تے تیان دے واللہ تو منگو یہ میں یہاں دے با اللہ تو منگیا کرو اللہ دیا بندیا اللہ تو منگیا کرو تسی درباراں تے جان دے جے اور کسے پاس سے جا کے منگن تیان دے واللہ تو منگیا کرو ہون جو وضو بھی کیتا تے مسیحتے بھی کھلوتے انتے ہر لا پہ دس دے با منگ دے بھی اللہ تو پہ وہ موڑا اندہ نہیں یہ بھی نہیں سی یہ وہی گالے باٹا گندی ہلدی کیوں میں کیا میں مولویاں ہوئے اس قوم انہوں ساہ نہ لین دے دے بلکل لینا دا علاج میں کر دے مون جو اللہ تو کیا منگ دے تیان دا ربنا اغفر لی والی والی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب بھائی یا اللہ مومنان بھی جنت دیں تو مولوی بھی شاید بے چوبے دعا دیں لیکن وہ اندر نا یہ لکھی کوئی کیسی یہ نہ دی یقین کرو میں حیران ہو جانا بھائی جنازہ پڑھ کے دعا منگن لگی ہے تو اس گلتے روڑا پا دیں دن بھائی یہ کیوں پہ منگ دیو ارے یار یہ کندے تو پہ منگ دیں یہ مولوی آخی اللہ تو میں کہ اللہ جو نہیں اوڑتا بنا منگو مولوی کتا زدی جو آندہ نہیں تُسی اللہ تو بھی منگنا ہے تو میرے ٹائم تے منگو جڑا میں دساں با منگنا کہ ایڈی اتھارٹی نہ بڑھاؤ مہربانی کرو آت تھوڑا کرو مولوی جاؤ اللہ دا دین ہے کہ اللہ اپنے بندیاں کوئی ٹائم نہیں دیتا دا ایس ٹائم تُسی دفتر کھلا ہوں ہے تو مانگ لو ایس ٹائم نہ منگیا ہے مالک آندہ ہے دیں منگو راتی منگو جس لے مرضی منگو میرے تو منگو میں تو ان بندیاں دیندہ
یہ بھائی صاحب عجیب کی گل ہے میں تے تانوں یہی مشورہ دیندا ہوں کئی واری بے سادے دین تے رہو جڑا پچھلے پرانے بزرگاں آ جڑے نویں مولوی تے نویں اے یوٹیوب تے تماشے بنے انہاں تو بالکل پیچھے بالکل یہ فراڈ ہے بالکل یوٹیوب تو کوئی دین نہیں لگتا یہ بالکل اے جتھوں دین نکلیا نا مسجد اور مدرسہ اتھوں ہی صحیح لبنے اتھے جاؤ علماء دی صحبت وچ بیٹھو اگر کسی عالم نو تسی جان دیو اے عالم اچھا ہے تو دی کوئی گل تسی نیٹ تے سننا چاہو تو بھی پوری سنو ٹوٹا نہیں تو یہ بھائی صاحب اللہ پاک یہ تو بچائی رکھے تو میں یہ کروں عرض بہترین دعا نماز وچ اپنے ماں باپ واسطے منگی جاتی ہے نال نماز پڑھو گے تو یہ نال منگی جانی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تو آپ کو مانگ لیا کرو اللہ تعالیٰ تہاڈی میری